ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 24 جنوری 2021 کو قرآن کلاس نمبر 64 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی ان آیات کو کور کریں گے جن کا تعلق اسلام کے قانون وراثت کے ساتھ ہے. آیت نمبر 11 اور 12 اسپیسیفکلی اور 2 اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک اینڈ میں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور اس کے ساتھ ملحقہ 13 اور 14 اور بالکل آخر میں جا کے آخری آیت 176 جو کلالہ سے متعلق ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمہیداً میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آسانی کے ساتھ آ جائے. سورۃ النساء کی جو یہ آیات ہیں انہوں نے اسلام میں جو قانون وراثت ہے اس کو بیان کیا ہے اور یہ آیات ناسخ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 180 181 اور 182. کنزیکٹیو 3 آیات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں جس میں پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی مال و دولت میں کوئی وصیت لکھوا دینی ہے. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص موت کے دہانے پر پہنچ جائے اسے موت آ جائے یعنی قریب المرگ ہو. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین کہ وہ اگر کوئی ترکہ کوئی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں وصیت کر دے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے بالمعروف معروف طریقے کے اوپر. حقا علی المتقین
یہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، یہ فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر، متقین کے اوپر کہ وہ یہ کریں گے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اس کے مرنے کے بعد جو کوئی اس کی وصیت کو بدل دے گا، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو بدل دیا۔ یعنی اس نے وصیت کی کہ اتنا مال میرے ماں باپ کو ملے، اور بعد میں اس کی اولاد میں سے کوئی قابض ہو کر ماں باپ کو محروم کر دے، تو گناہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہوگا، اس میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، جس کی جو غلطی ہے اس کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی کو خدشہ ہو اس معاملے میں کہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے وہ ناراض تھا، اس کو اس نے آنکھ کر دی ہے، تو اسلام میں تو آپ آنکھ نہیں کر سکتے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کوئی حصہ مقرر کر رہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم مرے ہوئے بندے کی وصیت بدل بھی سکتے ہو اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مرا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ جو آیات تھی نا، ان میں حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے، اور دیکھ لیں اس میں ماں باپ کا اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا۔ لیکن یہ سورۃ البقرہ ہے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ اور ابتدائی خاکہ ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فائنل احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء، تو اس میں یہ جو آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور پھر آخری آیت 176، ان آیات نے سورۃ البقرہ کی ان 3 آیات کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہیں۔ وہ اکثر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی ناسخ و منسوخ کا علم پتہ ہونا چاہیے۔ بمشکل 5 قرآن میں آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں موجود ہیں۔ تو آلموسٹ 6,500 کے قریب آیات ہیں، ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان 5 مقامات کی لوگ مثال دیتے ہیں، اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کون سی ہیں، تو اکثر علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ اس پہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، ناسخ و منسوخ قرآن کے اندر، احادیث میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کو منسوخ کرنے والی ہیں، کیونکہ ان آیات میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ مقرر کر دیا کہ آٹومیٹکلی جو بندہ مرے گا نا، اس کے ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی بیویوں کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی اولاد کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر کلالہ ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دی، اس لیے وہ آیات منسوخ ہو گئیں۔ تو وصیت کرنا اب لازمی نہیں ہے، ہاں آپشنل ہے، کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت پھر وارث کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، میں بعد میں بتا دوں گا اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی۔ تو قانون وراثت جو ہے اسلام کا، اس کو احادیث کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کتاب الفرائض، یا عربی میں کتاب الفرائض ضاد ہے۔ جس طرح ہم طہارت سے جو متعلق احادیث ہیں وہ کتاب الطہارہ ہوتی ہے، روزوں سے متعلق احادیث کتاب الصیام یا کتاب الصوم میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کتاب القدر میں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیپٹرز کے نام ہیں۔ خوابوں سے متعلق کتاب الرؤیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اس طرح جو وراثت کے قوانین کی جو احادیث ہے نا، اس کے لیے جو محدثین نے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ ہے کتاب الفرائض، اور عربی میں ہوگا ضاد پڑھیں گے کتاب الفرائض۔ تو کتاب الفرائض جو ہے یہ چیپٹرز ہیں باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں، اور اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں وہ احادیث چاہیے تو آپ مشکات المصابیح کی 2 جلد کے اندر 39 احادیث اس سے متعلق ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3041 سے لے کر 3079 تک کتاب الفرائض چیپٹر میں۔
اس سے پیچھے بھی 2-3 چیپٹر ہیں ہدیہ اور ہبہ سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ ملائیں تو یہ آلموسٹ 60-70 کے قریب احادیث ساری جو مین سٹریم کی کتابوں کی آپ کو مشکات میں مل جائیں گی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مشکات شریف آپ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اس کا PDF آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، اور اگر آپ نے ڈاک میں یہ منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے شام 5 بجے تک آلموسٹ کھلا ہوتا ہے، بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہے، بعض اوقات نمبر بیزی بھی رہتا ہے، اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر TCS آپ کے گھر ہم صرف 2500 روپیز میں کروا دیں گے۔ اور یہ 3 جلدیں ہیں، آلموسٹ 800-900 صفحوں کی ایک جلد ہے۔ ایک جلد کی فوٹو کاپی 2000 میں نہیں ہو سکتی، اور ہم تینوں جلدیں اکیڈمی سے آ کے لیں تو 2000 کی، اور ڈاک میں منگوائیں تو 2500 کی، کیونکہ ہم نے TCS کروانا ہوتا ہے۔ تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کتابوں کے ساتھ شغف رکھیں۔ تو اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کل 13 کتابوں کے نوٹس ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی مشکات المصابی کے اندر۔ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے انٹروڈکشن آف مشکات، وہ آپ دیکھ لیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ مشکات اگر آپ کے پاس آ گئی تو آلموسٹ تمام ٹاپکس پہ میجورٹی احادیث آپ کے پاس ایک جگہ پہ آئیں گی، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری، اب یہ چل رہا ہے 1442 ہجری، تو آلموسٹ 8 سے 700 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اہل سنت کے مدارس کے اندر تمام مکاتب فکر جتنے ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو کتاب الفرائض چیپٹر میں وہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قانون وراثت کے کانٹیکسٹ میں 3 ٹرمنالوجیز، 3 اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہے ہدیہ، یا اسے ہبہ بھی کہتے ہیں، اسے عطا بھی کہتے ہیں، اسے اردو میں تحفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری ٹرم ہے وصیت۔ وصیت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو مل جائے۔ ہبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر دے۔ اور تیسری ٹرم ہے وراثت۔ وراثت یہ ہے کہ آٹومیٹکلی مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ تینوں ٹرمز الگ سے ہیں، ہبہ یا جسے ہدیہ بھی کہتے ہیں یا گفٹ، وصیت یعنی میرے مرنے کے بعد، گفٹ ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، وصیت میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، زندگی میں ہی مالک ہوں، اور وراثت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی مرنے کے بعد جس کا جو جو حصہ ہے۔ اب آ جائے اس میں پہلی ٹرم جو ہے ہدیہ۔ ہدیہ اور گفٹ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں، کسی NGO کو بھی کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد میں جب کریں گے تو آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور اس میں مرد و عورت کی تفریق بھی نہیں ہوگی، لڑکی ہے یا لڑکا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ اپنا جو بچہ ہے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے جس طرح یہ کرتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جی، اپنے آگ لینے کے لیے تو ہر کوئی بندہ ہی تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس لائق فائق بچے کو ایک غلام گفٹ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس گناہ کے کام کے اوپر، اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو جب تک تم باقی اولاد کو بھی اتنا حصہ نہیں دیتے ہو۔ اور یہ ہے گفٹ۔
ہدیہ اپنی زندگی میں دینا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے، اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گفٹ کسی کو دے کے واپس نہیں آپ لیں گے، یہ حرام ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں اس چیپٹر میں مل جائیں گی انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے کے واپس لے لے، سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دے تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ اگر اولاد کو گفٹ دیتا ہے نا تو واپس لے سکتا ہے، اور آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو آپ واپس نہیں لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے کتے کی مثال بیان کیا اور کہا کہ یہ بری مثال ہے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اخبار میں بھی اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی میں اپنی ساری منقولہ غیر منقولہ فلاں، وہ پوری جوڈیشری کی لینگویج میں وہ لکھا ہوتا ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں۔ پاکستان کے قانون میں تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن اسلام میں کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا، اس طریقے سے باقی رشتہ دار بھی، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے نا۔ قطع رحمی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، رحمی رشتوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، باپ یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اور دوسرا، مال و دولت تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی ہونا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ باقی وہ جو ناراضگی کا سبب اولاد بنتی ہے ان کا وبال اس اولاد پہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن آپ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے۔ تو یہ آنکھ والا کام جو ہے نا بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی میں سب کچھ ہی کسی مدرسے کو گفٹ کر دے، کسی این جی او کو دے دے، نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں گفٹ بھی کریں گے نا تو اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف گفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ 1/3، اگرچہ اس پہ ڈائریکٹ حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جو وصیت سے متعلق ہے، اس میں 1/3 کا ذکر ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنا 1/3 سے زیادہ مال کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وراثت تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پچھو لڑن گے میں آپ ہی ونڈ جاواں، نہیں، وراثت شروع ہی ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ زندگی میں آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ بانٹ کے سائڈ میں ہوئے، ایک بیٹا مر گیا، ہاں تو وہ اس بیٹے کو جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ تو اس کا حق ہی نہیں تھا، اب الٹا اس کی دولت آپ کو ملے گی، تو آپ نے خود ہی اپنی دولت اس کو دے دی۔ نہیں، مرنے کے بعد وراثت شروع ہوگی، زندگی میں ہبہ ہوگا۔ اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں، وہ ہے وصیت۔ وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر۔ اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جائیداد میں سے ملنا ہے، اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے، نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ادر دین وارث ہوگی۔ مثلا کسی لے پالک بچے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے، تو آپ کی وراثت تو نہیں اسے ملے گی۔ کسی این جی او کو کر سکتے ہیں، کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ تو نہیں ملنا لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، کوئی آپ کا خادم ہے، تو آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 تک کر سکتے ہیں، جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو اس سے بڑھ کر۔ اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ
ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے اور گفٹ بھی دے سکتا ہے ایک تہائی مال. یہ ایک تہائی کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا. حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سال تک زندہ رہے ہیں، اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، بزرگوں کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا تھا مرنے والوں، لیکن نہیں مرے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے ہیں، اور آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں مرنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ ہدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں، کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے. ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو کیا دولت کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا. بہت ہی کم مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے لا کا لفظ بولا ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا لا، یہ زیادہ ہے. کہا آدھا مال؟ فرمایا لا. پھر کہا 1/3. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ وصیت، ہبہ، یہ ساری چیزوں میں یہ بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا. سارا کچھ ہی دے کے چلے جائیں گے تو پچھڑوں کو کیا ملنا ہے. اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. سعد بن ابی وقاص کو فرمایا. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. اور جو تم اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا تو وہ ثواب ہے. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور مولوی ان کو پٹی یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ مدرسے نو لکھ دو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو لکھ دیا تو ثواب ہوگا، اور اگر میری اولاد کو وراثت گئی تو ثواب نہیں ہوگا. نہیں بھائی، اولاد کو بھی جائے گا تو ثواب ہوگا، ثواب تو ہونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے 1/3 مال زیادہ سے زیادہ کی اجازت دی کہ اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. 2/3 پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرو. یعنی آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے چلا جائے. اچھا، اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہوگی. جو مرنے والا شخص ہے اس کا قرضہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے وہ دی جائے گی. باقی جو مال بچ جائے گا نا وہ آپ نے پھر ورثاء میں تقسیم کرنا ہے اس طریقے پہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور 176 میں آیا. اور کچھ تفصیلات بخاری اور مسلم اور باقی حدیث میں آئیں جو مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الفرائض چیپٹر کے اندر موجود ہیں. لیکن پہلے قرضہ اتارنا ہے اور وصیت کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد اکثر غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون وراثت قرآن میں آیا نا، اس کی اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں تو وہ 100 کا عدد پورا نہیں آتا. یعنی آپ اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، تو ہونا تو چاہیے وہ ساروں کو جمع کریں تو 100 پورا ہو جائے. بعض جگہ پورا بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ تو میتھمیٹیکل ایرر ہے قرآن کے اندر، نعوذ باللہ. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا سورس آف نالج صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت بھی ہے. جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں وہ سنت کے اندر یعنی صحیح الاسناد حدیث کے اندر آئی ہیں. چنانچہ اس میں ایک بنیادی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے. یعنی آپ نے جائیداد تقسیم کی اور کچھ بچ گئی، اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار ہے
اس کو ملے گا، یعنی چچا اور تایا یا چچا اور تایا کی اولاد۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجا اور بھانجا تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا۔ چچا اور تایا فوت ہو گئے ہیں تو فرسٹ کزن جو ہے نا ان کو جداد چلی جائے گی۔ اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے اور دین چھوڑ گئی ہے، اب اس کو اپنے باپ کی جداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور کریٹیکل حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے۔ یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ بھی کہ اولاد نے جداد کی خاطر باپ کو مار دیا، تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ سگا بیٹا بھی ہے، قرآن میں حصہ موجود ہے۔ اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن قرآن کے یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف ہو گیا، جی قرآن میں تو ہے کہ اولاد کو ملے گا۔ خلاف تب ہوگا جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوگی۔ تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لکھا تو نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ نہیں، انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا، وہ ترمذی میں حدیث ہے اور لاجیکل ہے، ورنہ تو سارے ایک دوسرے میں چکیاں بن گئے تھے، جداد مالک ہو جان گے۔ تو یہاں پہ لوگ جداد ہتھیانے کے لیے قتل نہیں کر دیتے۔ تو جو قاتل ہے نا، وہ جس کو قتل کر رہا ہے نا، چاہے اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس کی جداد میں سے اسے زیرو سزا تو اس نے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہے، جداد نہیں اسے ملے گی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی کے لیے 1/6 ہے۔ اگر جو مرنے والا کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کے ماں باپ بھی نہیں، تو اس طریقے سے آگے بھی ٹرانسفر ہوگی۔ اچھا، یہ میں وراثت کے قوانین کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیٹ مسائل جو قرآن میں آئے نا، اس پہ تو ہے اتفاق، باقی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر اہل سنت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ لہٰذا ان مسائل میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو بہتر رائے لگتی ہے نا وہ آپ کر لیں۔ اصل جو چیز پوری کرنے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں، باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اجتہاداً چھوڑ دیا ہے، جو بھی بیٹر سچویشن ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ ماں نہ ہو تو دادی کے لیے 1/6 حصہ ہوگا، تو دادی کو وراثت مل جائے گی۔ دادے کی وراثت پوتے تک نہیں آتی، لیکن پوتا اور پوتی کی وراثت چلی جاتی ہے ادھر تک۔ اب کسی کے دماغ میں ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر آ جائے گا انہی آیات میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ مورل لاز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریویلڈ نالج، وہی کے علم سے۔ آپ اپنے سوشل لاز بنا سکتے ہیں جو اس اعتبار سے ٹریفک کے قوانین بھی بنا لیں، لیکن جو مورل ویلیوز ہیں نا یہ اللہ نے بتانی ہے، ورنہ تو مرد کوئی قانون بنائیں گے تو وہ مردوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے، عورتیں کوئی قانون بنائیں گی تو عورتوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے۔ یعنی اگر مردوں کے اختیار میں ہوتا تو یہ حدیث وہ اپنے بارے میں کر لیتے ہیں، جو حدیث ہے سنن نسائی میں کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، تو مردوں پہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں باپ کے قدموں کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفائن انہوں نے نہیں کرنا، بلکہ جس طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میری حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار اس روئے عرض پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ تو وومن رائٹس اسلام نے اس حوالے سے دی ہیں کہ ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے اپنی اولاد پہ ایز کمپیئر ٹو باپ کے۔ اب مردوں پہ ہوتا تو انہوں نے 3 اپنے رکھنے تھے اور 1 ماں کا، یا بہت کوئی زور لگاتے تو برابر برابر رکھ لیتے۔ تو مورل لاز کس نے بتانے ہیں؟ اللہ نے، جو کریٹر ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو وراثت کی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوورال ان آیات کا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہی ہے
کہ مرد کو 2 حصے ملے گا وراثت کا، عورت کو 1. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے تو شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے، ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے، اور مرد نے چونکہ خاندان کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، عورت نے تو باہر جا کے کام کر کے تو نہیں یہ سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% کیسز میں، کہیں پہ برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، اور یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. اور زیادہ تر کیسز میں اسی طریقے سے کیس بنے گا کہ ماں باپ بھی کسی کے ہیں مرنے والے، اولاد بھی ہے، تو ماں کو 1/6 1/6، باپ کو بھی 1/6، لیکن بیوی کو 1/8 اس کو کم ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو 1/8 ہی ان میں ڈیوائڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ 1/8 ملے گا، نہیں، 1/8 ہے. 2 بیوی ہیں تو دونوں کو 1/16 1/16 مل جائے گا، وہ جمع کریں گے 1/8 ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہوا ہے کہ ماں کو الگ سے 1/6 ملے گا، باپ کو الگ سے 1/6 ملے گا. اور لڑکا ہے تو 2 حصے اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے. سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ اس کا قرض اتارا جائے گا مرنے والے کا، پھر وصیت، اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا، اس پورے مال کو آپ نے 1/6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنا ہی باپ کا، اور پورے مال کو 1/8 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی 1/8 کرنا ہے اس کا. ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر، ملٹیپلائی بائی 1/8 ہوگا. ریاضی دی غلطیاں نہ کرنی شروع کر دینا. تو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے پورے مال کو، تو ماں کا پورے مال میں سے اور اتنا ہی باپ کا، اور پورے مال کو ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر تو بیوی کا. اور اب جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا، سارے نکال کے نا، اب کچھ رقم بچ جائے گی، مال و دولت کچھ بھی، تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ لڑکی کو 2 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا. 2 بیٹیاں 3 بیٹے، تو چونکہ بیٹوں کو 2 حصہ ملنا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ 3 نہیں 6 بن گئے. تو 6 حصے یہ ہو گئے اور 2 بیٹی کے کتنے ہو گئے 8. تو جو مال بچ گیا اس کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے، جو رقم نکلے بیٹی کو اتنی، اور جو رقم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو. تو یہ آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا. باقی پھر اس میں یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ڈبل ہو جائے گا، 1/8 کی بجائے 1/4 آ جائے گا. اور اس طریقے سے بیوی مری ہے تو خاوند کو ملے گا 1/4، اور اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر خاوند کو ڈبل ملے گا، آدھا. تو یہ اس کی باریکی ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور میں کر دوں گا. میں آپ کو نومیریکل کے طور پر ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ سپوز ایک بندہ 10 لاکھ روپے کا مال و دولت چھوڑ کر مرا ہے. اس کی جیولری، اس کی جائیداد، زمینیں ملا کے اس کی ٹوٹل مالیت 10 لاکھ ہے. اچھا، اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی مکان ہے جی کس طرح تقسیم کریں. سر دنیا کوئی فارمولہ نہیں مکان نو تقسیم کرنے دا کہ اینیاں اٹاں فلانے نو دے دو. مکان ہے تو اس کو لیکویڈیٹ کریں. وراثت کے مسائل ہمیں لوگ آگے پوچھتے ہیں، میرے بھائی ہم آپ کو اصول بتائیں گے. اب وہ کام آگے تو پراپرٹی ڈیلر کا کام تو ہم نے نہیں کرنا. آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں شادی کرنا سنت ہے اور یہ کوالٹیز لڑکے اور لڑکے میں ہو، رشتہ تو آپ کو ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے. تو یہاں پہ بھی یہ آپ نے خود کرنا ہے. جو بھی دولت ہے اس کو آپ یہ سپوز کر لیں کہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے پیسوں کی فارم میں، اس کے بعد ہی تقسیم ہوگی نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی اتنی دکانیں 3 میں انہوں دے دیں 2.5 انہوں دے دیں. بھائی قیمت جب تک نہیں لگوائیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دکان کی ہو سکتا ہے اس کی ایک دکان 3 سے زیادہ مہنگی ہو، تو بہتر ہے کہ ساری جائیداد کو بیچیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ورثہ خود آپس میں کچھ کر لیں طے کر کے، پھر جواز موجود ہے. لیکن وہ والا طے نہ ہو جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ بہنوں نے تو کہہ دیا ہم نے لینا ہی نہیں ہے اور بہنوں فارغ کر دیں. میں تک نہ کسی بھن دے ہاتھی جا کے تسی 3 لاکھ روپے رکھو تو پھر بھرا نو کہ اے لے بھرا ہے گفٹ لے لے. وہ بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یا بھرا رکھ لئیے یا جائیداد لے لئیے. کیونکہ عورتوں کو تو ہر وقت انسیکیورٹی رہتی ہے نا کہ اگر ہم یہاں سے طلاق ہوگی تو پیچھے ہم کہاں جائیں گی. تو ان کو رشتہ داروں کا، اور اکثر اوقات عورتوں کے اندر یہ خامی ہے کہ ان کو اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد بعض اوقات اپنے خاوند اور اپنی اولاد سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں.
چاہے وہ جتنا مرضی ذلیل کریں ان کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جداد نہ ہی لیں ان سے. ویسے تو آپ ذرا جو کہتے ہیں نا جی اس طرح گفٹ ہو سکتا ہے, تو وہ عورت ایک دفعہ پیسے لے اور اپنے خاوند اور بچوں کو بھی بتا دے کہ جی میرا 30 لاکھ روپے مجھے ملا ہے باپ کی طرف سے, تو بچوں میں آپ کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو گفٹ کر رہی ہوں, تو میں تک نہ کیڑا بچہ کرن دینا ہے. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ان سے نمازیں پڑھوا لیں, داڑیاں رکھوا لیں, باقی سارے نیکی کے کام کروا لیں, بہنوں کی جداد یہ ہڑپ کر لیتے ہیں. اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھا رہے ہیں, جداد چاہے یتیم کی ہو یا غیر یتیم کی, وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. ہاں جی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی 9 انچ, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. یہاں پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جی بہنوں نے خود ہی معاف کر دیے. بہنیں بیچاری کیا کریں. اور بعض اوقات یہ بھی کیڑا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ بہن جب ہم نے شادی کی تھی اس کو زیور اور ہم نے جہیز دے دیا تھا تو وہی وراثت ہوگی. نہ سر, وہ ہبہ ہے, گفٹ ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے, اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت تو آپ کو دینی ہوگی. اور کئی اس سے زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا, تو وہ مطلب اپنی زندگی میں ہی نا, وہ جو ماں باپ ہے نا, وہ اپنے بیٹوں کے نام کر کے نا جداد, اور بیٹیوں کہتے ہیں کہ تنو اینا نا سی زیور پاتا ہے جہیز تو تسی تو وراثت نہیں لبنی. تو اب مجھے بتائیں بچیوں نے کیا ماں باپ کو کیا کہنا ہے. زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو کئی ایسے نیک سیرت لوگ بھی آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا باپ اس طرح ہماری بہنوں کو محروم کر گیا تھا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو اس عذاب سے بچائیں جو آخرت میں وہ بھگت رہا ہوگا. تو اب مرنے کے بعد ہم بہنوں کو جداد دے دیں, تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور دیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی خود بھگتیں گے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر میں ان کہتا ہوں لعنت ہے تیری اولاد ہونے کے اوپر کہ جس باپ نے اتنی محنت سے کمایا تیرے لیے, اور کمایا اس نے تھا اور تجھے دے کے چلا گیا, اور تو اس کے کمائے ہوئے سے اس کی بچیوں کو دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو لعنت ہے تیرے اوپر. تو کیسی اولاد ہے کہ تو نے کمایا بھی نہیں, کمایا تیرے باپ نے تھا, تجھے گفٹ کر گیا, غلط کام کر گیا, اور اب تو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باپ کا مال ہی اسی کی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف چند ایک رسومات تک دین کو فالو کر رہا ہے, کیا وراثت کے قوانین میں بھی اس نے دین کا کوئی حصہ رکھا ہوا ہے, یا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. تو اب سپوز کوئی بندہ 10 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے, 2 لاکھ اس پہ قرضہ تھا, باقی کتنے رہ گئے 8 لاکھ. 1 لاکھ کی اس نے کوئی وصیت کی ہوئی تھی کسی این جی او کے لیے, مدرسے کے لیے, کسی غریب آدمی کے لیے, باقی کتنے رہ گئے 7 لاکھ. اب یہ جو 7 لاکھ بچا ہے نا, اس کو آپ سیدھا 8 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے, اور جو نکلے گا سیدھا اس کی بیوی کو جائے گا. وہ بن رہا ہے 87,500. اور اگر 2 بیوی ہیں تو 87,500 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے دونوں کو آدھا آدھا دیں گے. اور یہ پورا مال 7 لاکھ, اس کو دوبارہ سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 6 کے اوپر, تو یہ بنے گا 1,16,667. 667. بیوی کا تو بنا تھا 87,500, یہ بنا 1,16,667. 667 زیادہ. تو اتنا ہی ماں کو, اتنا ہی باپ کو. ماں کو بھی دے دیا, باپ کو بھی دے دیا, بیوی کو بھی دے دیا. تو اب جو 7 لاکھ میں سے آپ بیوی کا بھی نکال دیں, ماں کا بھی نکال دیں, باپ کا بھی نکال دیں, جو باقی بچے گا نا وہ اب اولاد میں تقسیم ہونا ہے. اگر 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ 2 نہیں 4 ہیں, کیونکہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے. تو 4 اور 1 بیٹی 5, 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جو رقم آئے گی نا وہ آپ دے دیں گے اس کی بیٹی کو, اور اتنی رقم ڈبل کر کے, یعنی 2 دفعہ بیٹے, 1 بیٹے کو اور 2 دفعہ دوسرے بیٹے کو. یہ سمپل ہے. باقی میں نے آپ کو ایک جنرل پورا ایک بلیو پرنٹ کلیئر کر دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں, اور کلالہ والی آیت جو آخری ہے 176 اس کو بھی. باقی جب وراثت کے اس طرح کے ایشو آئے نا تو خود کاپی پینسل لے کے بیٹھنے کی بجائے کسی سمجھدار بندے سے رابطہ کریں, کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں, اور صرف اس پہ بھی رلائی نہ کر لیں, اس کو کہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا,
اور یہ فون پہ نہیں یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. اکثر لوگ فونوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, فون پہ نہیں پتا ہوتا. اب فون پہ کیسے پتا ہے کسی پہ کیا قرضہ ہے؟ کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں, وہ آدھی بات بتاتے ہیں, آدھی بتاتے نہیں ہیں. فون پہ نہیں ہے, ریٹن میں فتویٰ مانگا جاتا ہے, اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو. تو ہماری اکیڈمی میں لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں, جی یہ تقسیم کر دیں جی. وہ میرے بھائی پوری دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں ہے. وراثت کی تو چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں, اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو حنفی شافی والا مسئلہ ہی نہیں وراثت کے قوانین کے اندر. میجورٹی چیزوں میں وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے جس میں کوئی چیز ایسی آ جائے, ادروائز عام جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کسی بھی ذمہ دار عالم دین سے رابطہ کریں, خود اس کے پاس کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں اور ڈیوائڈ کر کے جو جو حصہ بنتا ہے, جس جس کا بنتا ہے وہ اس کو دیں. اور یہ جو بہنوں سے معافی والا چکر ہے نا, اس سے آپ بچ کے ہی رہیں, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اب جلدی جلدی انشاءاللہ تعالی ہم وہ آیات کور کر لیتے ہیں جو سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں نازل کی ہیں. میں اب اس کو صرف عربی اور ترجمہ کرتا جاؤں گا, وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. آلموسٹ میں نے ساری باتیں اس کے اندر کور کر دی ہوئی ہیں, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اوور آل بلو پرنٹ کس طرح ہے اس کو تقسیم کرنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے معاملے میں قانون وراثت کے اعتبار سے. للذکر مثل حظ الانثیین, ہر مرد لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں عورتوں کے اعتبار سے. عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے لیے 2 حصے. 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءَ, پھر اگر صرف کسی کی لڑکیاں ہی ہوں, فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, 2 سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا. یعنی کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں, بیٹا کوئی نہیں ہے, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں بیٹیاں, تو اس کی پورے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو پھر پہلے پورے مال میں سے وہ ہوگا, وہ آگے آ رہا ہے. تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر اس کے مرنے والے کی ایک ہی لڑکی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہو جائے گی, اور باقی آدھی جائیداد کہاں جائے گی؟ بہن بھائیوں میں مرنے والے کے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس میت نے چھوڑا. مما ترک, جو اس نے چھوڑا. ان کان لہ ولد, بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3 حصہ ہے, 1/3, اور باقی ہو جائے گا باپ کا. یعنی 2/3 باپ کا اور 1/3 ماں کا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو ماں کا 6واں حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, لیکن یہ تقسیم ہوگی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. آباؤکم وابناؤکم, تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں یا بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں معلوم کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے. یعنی کس کو تمہارے اعتبار سے زیادہ مال ملنا چاہیے, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اس کا علم بھی سب پہ حاوی ہے اور حکمت کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں. إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جائیداد خامن کو مل جائے گی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر 1/4 ملے گا, یعنی وہ اس کا آدھا ہو جائے گا, کیونکہ باقی تو اولاد کو بھی تو دینا ہے نا. اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں
وہ ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور ادھار جو ہے اس کو اتارنے کے بعد، وصیت اور ادھار کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا۔ ویسے تو 1/8 ملتا ہے، اس کیس میں 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ پھر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، تو اب اس کو کہلایا جاتا ہے کلالہ۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ احکام آئیں گے۔ اَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی ہو یا بہن، او اختن، اس کا یا بھائی ہو یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر کلالہ ہے مرنے والا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا بھائی بہن ہے، تو سب کو 1/6 حصہ اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر زیادہ ہیں، یعنی وہ جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وہ سب پھر شریک ہوں گے 1/3 مال کے اندر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد۔ غیر مضار، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے۔ وصیۃً من اللہ، یہ نظام جو وراثت ہے، قانون وراثت، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے اس طرح ہی آپ کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ تو تم بھی اگر کسی سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد نہ ملے، جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ مال کا تو مالک اللہ ہے۔ یہ 2 آیات کور ہوئیں، 11 اور 12، اس کے اندر سارا ذکر آ گیا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کلالہ کے کچھ احکام رہ گئے تھے، تو وہ پھر سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے نا 176، اس کے اندر بیان ہوا۔ یہ آخری آیت ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، براء بن عازب کہتے ہیں قرآن کی جو آخر میں آیت نازل ہوئی وہ کلالہ والی تھی۔ یستفتونک، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کوئی بندہ مر گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھی جائیداد مل جائے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، آدھی جائیداد تو اس کو مل گئی، باقی کدھر جائے گی؟ ماں باپ بھی نہیں، بہن بھی ایک ہے، اس میں قرآن خاموش ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ جو باقی ہے نا وہ قریبی مرد کا ہوگا، اس کے کوئی کزنز ہوں گے، ان کو مل جائے گا۔ کزنز بھی نہیں ہے، کوئی قریبی اور بھی نہیں بچا، تو واپس اس بہن کو بھی مل سکتا ہے، پورے کے پورے وہ مالک ہو سکتی ہے۔ اہل تشیع کا یہاں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے آدھا حصہ تو رکھ دیا اس بہن کے لیے، باقی آدھی دولت بھی اسی بہن کو ہی واپس ملے گی، اور وہ بچنے والی دولت کے اعتبار سے یہ تو ملنی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تو حصہ اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے، باقی آٹومیٹکلی اس کو ملنا ہے۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں چونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچ جائے وہ قریبی مرد رشتہ دار کا ہے، یہاں پہ یہ اختلاف موجود ہے، بال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی، یعنی مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کے سارا مال
اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ عورت کے کیس میں سارا مال کلالہ، اگر عورت کوئی مری ہے جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے تو بھائی 100% وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ بھائیوں کی جائیداد کا اس کو ملے گا، مما ترک، جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن اور بھائی اس کے مکس ہیں، یعنی وہ کلالہ کے جو ہیں وہ 2 بہنیں ہیں 3 بھائی ہیں، یا 1 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، تو پھر وہی قانون لگے گا کہ بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بہک نہ جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں علماء سے آپ سوال کریں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ کوئی زندگی میں سوال کیا تو وہ کلالہ کے بارے میں ہی کیا ہے، حتیٰ کہ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا کہ بھی قرآن میں جو کلالہ کی آیات آ گئی یہ کافی ہیں۔ اب اگر بہت زیادہ باریکیوں کو بیان کیا جائے نا، پھر بیچ میں جو کہیں پہ دوسروں کے لیے حصہ بننا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا اس میں سپیس موجود ہے نا، کہ آ گیا اس کو آدھا مل گیا، اس کو 2/3 مل گیا، تو باقی اب سپیس خالی ہے۔ تو وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس اعتبار سے اسے تقسیم کر دے، یا اس کے قریبی مرد رشتہ دار کو مل جائے، ایون کسی NGO کے پاس چلے جائے۔ کلالہ کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں کلالہ والے، زیادہ تر کا تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے تو یہاں پہ ابھی خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے، اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جینون کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی مر چکی ہو، ماں باپ بھی مر چکے ہوں، کئی ایسی بوڑھیاں ہوتی ہیں جو لمبی عمر پہ آ جاتی ہیں، تو پھر اب ان کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو ظاہر اس کو تو کچھ نہیں ملنا، تو وہ اپنی زندگی میں 1/3 مال اسے وصیت کر سکتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد مل جائے، یا اپنی زندگی میں خود 1/3 مال اسے گفٹ کرتا ہے۔ لیکن مدرسے نہ گفٹ کرے کرو، خدا نہ ہے۔ ادھر بھی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، وہ پوری جائیداد جو ہے نا وہ ایک مدرسے کو لکھ کے چلا گیا۔ یار مجھے بتائیں، آپ کی اولاد بھوکی مرے اور مولوی اپنی توندیں بڑھائے، اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈلے، اس کی جائیدادیں اور پلاٹ بڑھیں، تو آپ بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے کہ تو خود ان کے لیے چھوڑ کے مر۔ آپ کی اولاد لوگوں سے مانگ رہی ہے اور لوگوں کی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں، کتنا الٹا قانون ہے۔ ایسی مت ماری۔ پھر یہ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں مولوی، یہ اکثر جو ہے نا وہ میت کے نا وہ جہاں پہ سوگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ اگر کوئی بچہ باہر سے آیا تو اس کے سامنے ویسے ہی بات کر دیں گے کہ یہ آخری وقتی تو ابا جی کہندے سن اے پلاٹ انہوں نے مسجد نو دینا ہے، خواہ مخواہ کہندے سن۔ اور وہ جو جھوٹ بولنے والا بھی امت کے وسیع تر مفاد میں بول رہا ہوتا ہے، اور امت تو خود ہی ہوندے رہے، یا انہوں نے وعدہ کیتا سی جی اینے لاکھ روپے دینا ہے، اب بیٹا یا وہ 2 لاکھ کا تو بیٹا 50,000 تو دے گئی نا، ورنہ تو باقی لان تان کریں گے یار یہ اچھا بیٹا ہے۔ اس طرح میرے بھائی کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ لکھوا کے وصیت نہیں گیا اور گواہ موجود نہیں ہے، سچے جھوٹے نہیں، تو تب تک اس طرح نہیں ہوگا۔ خام خواہ پہنچ جاتے ہیں، اور خصوصاً امیر لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی میت کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نا اولاد کو پہنچ جاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دے دیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کلالہ والی آیت 176 کور ہوئی۔ اب یہ جو اس 2 رکوع کی 2 آیات جو ہے نا 11 اور 12 تو ہم نے کور کر لی تھی، اگلی 2 آیات جو ہیں اس کی تلقین کے اوپر ہیں وہ بھی کور کر لیتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو قانون وراثت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ آپ نے وراثت کے قوانین پہ بھی عمل کرنا ہے، صرف نماز روزے کے اوپر نہیں، یہ بھی اسی نے فرض کی ہے جس نے نماز فرض کی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قانون وراثت پہ عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑ کر اس سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ،
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا۔ اور یہ دیکھ لیں کتنی سخت آیات قانون وراثت کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو یہ پورا ایک رکوع ہے، رکوع نمبر 2 ہے سورہ نساء کا، آیت نمبر 11 12 میں تو احکام آئے، اور 13 اور 14 کے اندر 2 آیات میں احکام ہیں، اور 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے جو ان احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ اور ایک اس کی ایکسٹینشن ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت میں نے ساتھ ہی کور کر دی 176۔ اب آپ سوچیں گے یہ آیت ادھر ہونی چاہیے تھی، بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے۔ میں نے قرآن کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ جس صورت کے اندر جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ سٹارٹ میں ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ میں دوبارہ سے ہوتا ہے، یا بیچ میں ڈسکس ہوتا ہے اور اینڈ پھر اس پہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو۔ اس سے پہلے آپ سورہ آل عمران دیکھیں نا، آپ نے 60 آیات غزوہ احد پہ تھی، اور پھر پوری آل عمران جب ختم ہوئی نا، اینڈ پہ جا کے پھر غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بات آ گئی کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے قائم رہو، اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، تاکہ اس ٹاپک کو اینڈ پہ جا کے دوبارہ باہر نکال کے رکھا جاتا ہے تاکہ پورے کے پورے معاملات کور ہو جائیں۔ سورۃ المائدہ آپ دیکھ لیں، اس میں بیچ میں آپ کو کرسچنز کے ساتھ، جیوز کے ساتھ خطاب ملے گا، اینڈ پہ جا کے پھر سے دوبارہ سے حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے نا، وہ اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ تو یہ سٹائل ہے۔ یہاں پہ بھی سورہ نساء کا اینڈ کلالہ کی آیت کے اوپر ہوا ہے 176۔ اب جب وہاں ہم پہنچیں گے تو پھر ہم صرف ترجمہ ہی کور کریں گے، آج تو میں نے اس کو سارے کا سارا اس حوالے سے کور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔